الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے کبھی غافل نہیں ہے. یعنی جو دنیا میں ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور اللہ کے علم میں وہ بات ہے کہ یہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے. اور اسی کے بعد کے اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. وہ اس وقت تک اگر باز آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، تو پھر اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. اگر وہ اس وقت کو نہیں سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں اور ظلم پر ظلم کرتے جائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور جب میں اس کا حساب لینے کے لیے آؤں گا تو سارے دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھیں گی. یعنی اللہ جب پکڑے گا تو پھر کوئی چھڑانے والا دنیا میں موجود نہیں ہوگا. کون ہے جو اللہ کے سامنے آ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی قدرت کو چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے، اور اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اور جب وہ اللہ حساب لینے پر آئے تو پھر کوئی انہیں بچا نہیں سکتا. اور ظلم اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی کسی کو پکڑ کر مارے کاٹے، ظلم یہی نہیں ہوتا. عربی کی کتابوں میں ظلم کی جو تعریف بیان کی گئی ہے: وضع الشیء الی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھنا، یہ بھی ظلم ہے. یعنی ٹوپی ہے، سر پر پہننے کی چیز ہے، آپ اس کو گھٹنے میں پہنا کر رکھیں گے یا پیر میں ڈالیں گے، یہ بھی ظلم ہے. فلاں چیز ایک جگہ رہنے والی ہے، آپ اس کو اٹھا کر دوسرے مقام پر لے جا کر رکھ دیں گے، وہ چیز ڈھونڈنے والے کو نہ ملے، یہ بھی ظلم ہے. ظلم اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی مارے کاٹے یا کسی کو کوئی چیز چھین لے، اسی کا نام ظلم نہیں ہے. اور ظلم کبھی گھروں کے اندر ہوتا ہے، کبھی گھروں کے باہر ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا، یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنا، یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے رہے ہیں، جو کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، نہیں، یہ بھی ظلم ہے. اور یاد رکھے کہ یہ بچہ کل آپ کو میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوچھے گا کہ باری الہ، یہ میرا والد تھا، اس کو پتا تھا، لیکن اس کو پتا ہونے کے باوجود اس نے میری تربیت نہیں کی. تو بچوں کی تربیت نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور یہ آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. تو ظلم وہی نہیں ہے جو مار کاٹ کے ذریعے لوگوں میں بتلایا جاتا ہے. ظلم اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری جگہ پر اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، یا تربیت نہ کرنا، یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جانا، اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ظالم اپنا انجام دنیا ہی میں دیکھ کر جاتا ہے. دوسرے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا خامیازہ آپ کو آخرت میں بھگتنا ہوگا، جس کی سزا آپ کو قبر میں ملے گی، حشر میں ملے گی. لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کو رہتی دنیا پر اس کا خمیازہ آخرت میں بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور دنیا ہی میں اس کا مزہ آپ کو چکھنا پڑے گا. اور ان ظلموں کی آپ مثال اگر دیکھیں گے تو والدین کے ساتھ کیا جانے والا ظلم، یہ علماء کرام خاص طور سے لکھتے ہیں، بزرگان دین، کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے متعلق ان کی خواہشوں کو پورا نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو رہتی دنیا میں وہ دیکھ کر جائے گا. یعنی جب اس کی اولاد ہوگی
اس کی اولاد اس سے بھیانک اس کے ساتھ سلوک کرے گی جو وہ شخص اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو یہ ظلم کی داستان جو ہے آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے اور دنیا ہی میں اس کو عذاب چکھ کر جانا ہے۔ اگر آپ واقعات کی طرف غور کریں گے تو بہت سارے آپ کو ایسے مسائل ملیں گے کہ فلاں شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا، اس سے بھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آزمائشوں میں، مصیبتوں میں اس کو مبتلا کیا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو اس کی مل جائیں گی اگر آپ سوچنے بیٹھیں گے، اگر آپ غور کرنے بیٹھیں گے، آپ معلوم کرنے بیٹھیں گے، کسی ظالم کا بیک گراؤنڈ آپ اٹھا کر پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ارے سوچے کہ کربلا والوں کو یاد کرے، کربلا میں ایک طرف 72 نفوس قدسیہ تھے اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا، ان 72 پر ظلم کیا، کہاں ہے وہ ظالم؟ آج نہ ان کا نام ہے نہ نشان ہے۔ پھر کیسا ہوا ان کا عالم؟ یزید کو کتنی بھینکر موت آئی آپ جانتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو شروع ہو گئی تھی، کوئی اس کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، شراب کا وہ عادی، شراب کے نشے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی۔ کہاں ہے عبداللہ ابن زیاد جو آیا تھا، آتے ہی گورنر بن کے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قلعے سے نیچے پھینک دیا، ان کو پھانسی دی، ان کے ساتھ حضرت ایک اور صحابیہ بھی تھی، ان کو بھی ظلم کا شکار بنایا گیا۔ لیکن کہاں ہے عبداللہ ابن زیاد کا پتہ ہے نہ عطا ہے نہ اس کی قبر ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے، کروڑوں لوگ سال بھر میں زیارت کرنے کے لیے آپ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، اور اسی کے قریب میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، نشان کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ تو ظالم وقتیہ طور پر ظلم تو کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے، صفِ ہستی سے برے خاتمے کے ساتھ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ کہاں ہے وہ شمر ذل جوشن جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو کاٹا تھا؟ نہ اس کا نام ہے، نہ نشان ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ مختار ثقفی نے اس کا پیچھا کیا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، اور اتنی بھینکر اس کو موت دی، موت دینے کے بعد اس کی ناش کو کتوں کے حوالے کر دیا، اس کی ناش کو کتوں نے نوچ کر کھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں تک پیغام پہنچاتا ہے کہ تم ظلم کرو گے تو تمہارا حساب دنیا ہی میں تمہیں دینا ہوگا، اور آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے رہا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج خواب غفلت کا شکار ہے۔ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کے ذریعے یہ اسلام پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کی زور پر۔ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلانا چاہتے تو آج روئے زمین پر کوئی غیر مسلم باقی نہ رہتا، ساری کی ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوتا۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کے بلند مقام کے ذریعے لوگوں تک پھیلایا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلایا گیا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 27 غزوات ہوئے، جس میں بذات خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریک تھے، اور اس کے علاوہ 63 سریات ہوئے جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں تھے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک شریک تھے، سریہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا رسول پاک نے حکم دے کر صحابہ کو بھیجایا۔ تو ٹوٹل 80 جنگیں ہوئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد سے رسول پاک کے وصال تک۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ اس میں مارے گئے؟ روایتوں میں آتا ہے 250 سے 260 کے 250 سے 260 کے اندر لوگ اس میں قتل کیے گئے۔ اتنی جنگیں ہوئی، اتنے جنگجو بہادر آپ کے پاس تھے، لیکن تلوار کو آپ نے اسلام کی نوک پر پھیلانا ہوتا تو ساروں کو مار دیا ہوتا۔ اور اس کے بعد یاد رکھے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جنگ کا ماحول ہوتا ہے، اور جو فاتح ہوتا ہے، فتح کرنے والا، جیتنے والا، سامنے والی قوم کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، یا تو ان ساروں کو مار دیتا ہے، یا جتنے جنگ میں مر گئے اس کے بعد والوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔
قیدی بنا کر لا کر ان کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، یا پھر اس جرم میں ان کا پھر سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو سزائیں آج دنیا کا آپ کہیں کا قانون اٹھا کر پڑھ لے کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف جنگ میں اتر جائے تو وہ دوسرا ملک جو جیت جاتا ہے وہ پہلے ملک والوں کو، یا پھر جو ہار جاتا ہے اس کو بہت بھینکر سزائیں دیتی ہے۔ یہ فوج کی سزائیں بھی الگ طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہر مقام کے، ہر ملک کے، ہر جگہ کا الگ الگ قانون ہے کہ جو سامنے والا آتا ہے جب جنگ کے لیے ہار جاتا ہے تو پھر ان کے قیدیوں کو قید کیا جاتا ہے اور ان کو بھینکر سزائیں دی جاتی ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ اٹھا کر پڑھے، پہلی جنگ ہوئی، 1000 کے قریب کا لشکر آیا، وہ غیر مسلم جو تھے، کفار تھے، وہ جنگ ہار گئے۔ جب ہار کی ان کو خبر لگی، پیچھے کا پیچھے لوگ بھاگنے لگے، 70 کو جہنم رسید کیا گیا، 70 کو قیدی بنایا گیا۔ لیکن جب یہ قیدیوں کو لایا گیا، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیرا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ بہت سارے صحابہ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے جنگ کے لیے آئے تھے، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کا کیا حال ہے کہ پھر پلٹ کر آئیں گے، ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ اگر چاہتے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ان 70 کو بھی مارنے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا۔ اور یہ اعلان بھی کیا کہ اگر کوئی فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو اگر اس کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی کام وہ جانتا ہے، تو میرے 10 صحابہ کو وہ کام سکھائے، وہ ہنر سکھائے، اس کے بدلے میں وہ آزاد ہے۔ یہ رسول اللہ کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ رسول اللہ کی رحمت للعالمین کا ایک مظہر تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کرتے ہیں کہ تم وہ ہنر ہمارے صحابہ کو سکھا دو۔ اتنا رحمت والا مظاہرہ کرنے کے بعد پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کر کے پھیلا ہے، اسلام زیادتی کر کے پھیلا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسلوں کو جاننا چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے باتیں پھیلائی جا رہی ہے، اور ہم ہے کہ سن رہے ہیں، خاموش بیٹھ جا رہے ہیں۔ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اسلام کس طرح سے پھیلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح میں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہوگا، نہیں، اسلام رسول اللہ کے اخلاق کی زور پر پھیلا۔ صحابہ کرام کے جو رسول اللہ پر جانثاری کا جذبہ تھا، اس جذبے کے مقابلے میں اسلام پھیلا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ دوسری قوم کا تھا، آ کر وہ مشاہدہ کرنے لگا کہ یہ لوگ کس طرح ہے، ان کے ساتھ کس طرح جنگ کی جا سکتی ہے۔ جنگ کا ماحول تیار ہو رہا تھا، تو جب وہ آیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام تھے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے لیے بیٹھتے تو صحابہ کرام مچل جاتے، ایک کے اوپر ایک دوڑنے لگتے، ایک کو ہٹا کر دوسرا آگے جانے کی کوشش کرتا، اور جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہے ان پانی کے قطروں کو وہ صحابہ حاصل کرتے۔ تو صحابہ کے ادب کو یہ شخص دیکھا جو دیکھنے آیا تھا دشمن فوج کی طرف سے، اس نے جا کر کہا کہ اے لوگوں، میں نے بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے میں نے جنگجوؤں کو، کمانڈروں کو دیکھا ہے، لیکن جو میں ابھی دربار مصطفیٰ کا مناظر دیکھ کر آ رہا ہوں، ایسے مناظر میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے ہیں۔ لوگوں، اس قوم سے جنگ ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم ان سے جنگ کریں گے تو یقیناً انہیں ہمیں شکست ہوگی، یہی فتح یاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جذبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ایسا ہے کہ وہ اپنے نبی کے جسم سے لگے ہوئے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو چہ جائے کہ ان کے رسول کے خون کو زمین پر گرنے دے۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا، ان جذبوں کی وجہ سے کئی جنگیں نہیں ہوئی۔ تو اور اس نے کہا کہ ہم اگر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوگا، یہ ہمارے لیے نجات کا مژدہ ہوگا۔ کئی لوگوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، کیوں؟ یہی دیکھ کر کہ صحابہ کرام کا جذبہ اور ایثار کیسا تھا۔ تو تلوار کی نوک پر نہیں، رسول اللہ کے اخلاق اور صحابہ کی محبتوں کے ذریعے یہ اسلام آج لوگوں تک پھیلا ہے۔ ارے غریب نواز یہاں آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ ایک جانماز تھی، ایک تسبیح تھی، ایک لوٹا تھا آپ کے پاس، ایک کاسا تھا، اس کے علاوہ غریب نواز کے پاس کیا تھا؟
غریب نواز نے اپنی محبت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا، اور در جوق لوگ آتے گئے، حضرت غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو، 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم ایک کو مسلمان بنانے کے لیے نکلے تو یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ وہ ہمارے طرف آنے والا ہے، لیکن غریب نواز کے کردار کو دیکھ کر 90 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ یہاں دیار دکن میں، حیدرآباد میں حضرت بابا شرف الدین رضی اللہ عنہ کا آستانہ بڑے چمک اور دمک کے ساتھ اپنی رونقوں کو بکھیر رہا ہے۔ حیدرآباد پر، دکن پر آپ کی حکومت ہے۔ حضرت بابا شرف الدین بغداد سے آئے تھے تو کیا لائے تھے؟ چند فقراء کا آپ کے ساتھ مجمع تھا۔ ارے آپ تو ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے، لیکن وہ فقراء لوگوں کے درمیان جا کر محبت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں سے میل جول کرتے، ان کے ساتھ کام کیا کرتے۔ انہی اخلاق کو دے کر آج دکن میں یہ اسلام کی رونقیں ہیں، یہ مسجد آباد ہے، تو یہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، یہ انہی کی نگاہیں ہے، یہ انہی کی نظر عنایت ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں، اسلام رسول اللہ، صحابہ، اولیاء کے کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اگر اسلام کو تلوار کی نوک پر پھیلانا ہوتا تو بہت سارا معاملہ کچھ الگ ہوتا۔ آج جو مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا۔ یہ کردار جو لوگ کہہ رہے ہیں، ہم ان تک ایک ہی پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اگر اللہ بدلہ لینے پر آئے، ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ ٹھہرا کر بدلہ لے۔ اٹھا کر آپ قرآن پڑھے، تاریخ کے واقعات کو پڑھے، معلوم ہوگا کہ اللہ نے مچھروں کے ذریعے قوموں کو تباہ کیا ہے، اللہ نے پانی کے ذریعے قوموں کو تباہ کیا، اللہ نے ہوا کے ذریعے قوموں کو تباہ کیا۔ ارے کعبے کو گرانے آئے تھے، اللہ نے ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو تباہ کیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو کسی ایک کو کھڑا کر دیتا ہے، اس کے بدلے ساری کی ساری قوم کو وہ تباہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ ابھی ہم دیکھ رہا ہے کہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جب اللہ بدلہ لینے پر آئے تو پھر اللہ کی قہاریت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ ہمارے نوجوان نسل کو جاننا چاہیے، نوجوان نسل کو اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، یہ میڈیا والے ہپوکریٹس ہے، یہ ڈوغلے ہیں، یہ منافق ہے۔ آپ کو وہ صرف ایک طرف کی خبر بتاتے ہیں۔ پچھلے حالیہ چند دنوں کے آپ اٹھا کر نیوز کو دیکھیں۔ اب آج کل یہ آپ کے سامنے اس عنوان کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلمانوں میں پر تریپورہ میں ظلم ہوا، اس ظلم کو یہ میڈیا چاہتا تو اپنے زور پر روک سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہاں پر منافقت دکھائی۔ کیا کہتے ہوئے کہ بنگلہ دیش کا ایک واقعہ ہوا جہاں پر اللہ کے کلام کو، اس کی حرمت کو پامال کرنے کی سازش کی گئی۔ ہم ان کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا بھی کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے وہ گناہ کیا تھا تو وہ سزا اس کی حد تک تھی۔ معصوم لوگوں کو بھی اس میں مارا گیا ہے بنگلہ دیش میں، لیکن اس کی بنیاد پر تریپورہ کے مسلمانوں پر ظلم کرنا یہ کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس میڈیا کی آپ پالیسی کو سمجھے۔ یہ میڈیا جو بتا رہا ہے، یہ کتے ہیں، ان کے سامنے ہڈی ڈالی جاتی ہے تو وہ مالک کا گن گاتے ہیں۔ ان کی مثال قرآن میں بھی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ جب تک ان کے سامنے ہڈی ڈالی جاتے ہیں وہ ان کے پیروں کو چاٹنے والے ہوتے ہیں، جب ہڈی ہٹا لی جاتی ہے تو وہ دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی کتوں کی مثال ہے۔ یہ جو میڈیا رویہ رکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں پنجاب میں سکھوں نے ایک سکھ کو مارا۔ کس لیے مارا؟ کہ وہ ان کی جو دھارمک کتاب ہے، جس طرح ہمارے پاس قرآن ہے، وہ ان لوگوں کی جو کتاب ہے اس نے اس کی بے ادبی کی، تو سکھوں نے سکھ کو مارا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ قتل قتل ہے، کسی کا بھی ہو، ایک کا ہو یا ہزاروں کا ہو، قتل ایک قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو وہ بتانا چاہیے تھا۔ لیکن میڈیا نے جب اس کو بتایا تو کہا کہ یہ سکھوں کے جذبات تھے۔ وہی بنگلہ دیش کے جب قرآن کی توہین ہوئی تو وہاں کے لوگوں کو انہوں نے آتنکواد سے جوڑ دیا، انہوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد بنا دیا۔ کیوں؟ وہاں پر سکھ تھے اسی لیے ان کے جذبات تھے، وہاں مسلمان تھے تو وہ دہشت گرد ہو گئے۔
یہ ان کی پالیسی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں سمجھتے ہوئے یہ جو میڈیا بتا رہا ہے، یہ میڈیا ہماری قوم کو تباہ کر رہا ہے، یہ ٹیلی ویژن ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ ایک ہتھیار تھا مسلمانوں کو دبانے کا، یہ ہتھیار تھا مسلمانوں کو اپنی شناخت بھلانے کا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم ناچ گانے میں مشغول ہے۔ ہم نے پچھلے اتوار کو دیکھا کہ ایک مسلم خاتون برقع پہنی ہوئی چار مینار کے دامن میں گانا گا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس ٹی وی کو، اس ٹیلی ویژن کی بلا کو اپنے گھروں میں لایا۔ اس کا صحیح طرح سے استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا۔ ارے یہ یہود و نصارہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ اسلام کی شناخت کو مٹایا جائے، اسلامی معاشرے کے اندر سے اسلامی اقدار کو گھٹایا جائے، یہ جو قوم ہے ان کی جو اصل پہچان ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ارے اگر آپ کو اپنی قوم کے بارے میں پڑھنا ہے تو حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھے، حضرت سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں پڑھے، ان اکابرین کے بارے میں آپ پڑھے، ان کی تعلیمات کیا تھی، کس طرح سے ان کے پاس جوش اور جذبہ تھا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی فلم اسٹار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم کسی گانا گانے والے کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم کسی اداکاری کرنے والے کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو بس اتنا فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو صرف ہماری عبادت کے لیے، تمہارے عبادت کے علاوہ کوئی اور کام تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج تباہی کے دہانے پر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جب وقت تھا آواز اٹھانے کا اس وقت خاموشی اختیار کی۔ ہم بہت سارے معاملوں کو دیکھتے گئے اور درگزر کرتے گئے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ تباہ ہوتے ہوتے اتنا تباہ ہو گیا کہ آج ہماری بہنیں مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ اس کو وہ ایک عار نہیں سمجھ رہی ہے، وہ اس کو برائی بھی نہیں سمجھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان تک پیغام کو نہیں پہنچایا، ہمارے گھروں میں دین آیا ہی نہیں، ہم نے ان کو دین بتایا ہی نہیں۔ دین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان کی کیسی حلاوت اور شیرینی ہوتی ہے؟ یہ پیغام ہم نے ان کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک ہمارے سارے کے سارے، کسی ایک فرد کی نہیں، سارے معاشرے کی غلطی ہے۔ ہم نے بہت سارے ماحولوں کو دیکھ کر، بہت ساری چیزوں کو جب وقت پر روکنا تھا ہم روکے نہیں، ہم نے اور ساتھ دیا، اور ساتھ دیتے ہوئے اس کو بڑھاوا دیا، اپنے گھروں میں ویسی چیزوں کو لا کر ماحول کو خراب ہونے دیا۔ اب ماحول یہ آ گیا ہے کہ ہم سدھارنا چاہے تو بہت زمانہ لگنے والا ہے۔ اگر ہم اب سے شروعات کریں تو بہت دیر ہوگی، لیکن وقت ہے ابھی بھی سنبھالنے کا، ابھی بھی خود کو، اپنے گھر والوں کو اسلام پر قائم رکھنے کا، غیروں کے واروں سے بچانے کا ابھی بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ ہمیں اپنے گھروں سے تیاری کرنا چاہیے، خود کو دیندار بنانا چاہیے، خود کو دیندار بناتے ہوئے اپنے گھر والوں کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ جو میڈیا کے ذریعے ہماری نوجوان نسلوں سے، بچوں سے زیادہ بچیوں کو وہ لوگ ورغلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت صنف نازک ہوتی ہے، جو بات اس کو بتا دی جاتی ہے وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کے ذریعے عورتوں کو، ہماری نوجوان بچیوں کو اسلام کے مخالفت میں باتیں کہلوا رہے ہیں کہ اسلام میں تمہارے پاس پردے کا جو نظام ہے بڑا سخت ہے، دیکھو دوسری قوموں میں ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو دبایا جاتا ہے۔ اگر اسلام میں خواتین کو دبایا جاتا تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مکثرین راویہ میں نہیں ہوتی۔ مکثرین راویہ اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ احادیث میں سب سے زیادہ مسائل کے جو روایات ہیں وہ حضرت ام المؤمنین سے مرویہ ہے۔ دیکھیں، اگر اسلام کو دبایا جاتا تو کہاں حضرت ام المؤمنین کا ہم کو نام پڑھنے اور سننے ملتا۔ کثرت سے احادیث کو ذکر کرنے والی صحابیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیگر امہات المؤمنین بھی ہے۔ ارے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا خواتین کو مقام عطا کیا اسلام میں، لیکن ہم ہے کہ ان کو پہچانتے نہیں، ہم اس کو بتانا نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف گھر میں رہنے کا نام ہے، صرف گھر سے باہر نکلنے کا نام کے وقت کرنے کا پردہ ہے۔ نہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی پردہ کرنا ہے، اس کے الگ احوال ہے، کیفیت ہے۔ ہم اس کو پڑھائے، اپنی نوجوان نسلوں کو اس کو بتائے تاکہ ان کے اندر دینداری آئے۔ ہم نے خود نہیں بتایا، ہم نے ان کو
ٹی ویوں پر ننگے ناچ دکھائے، ہم نے ٹی ویوں پر ایسے مناظر دکھائے جو ایک انسان دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہم اپنی بیوی کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ فلموں کے ذریعے ہو یا گانوں کے ذریعے ہو، فحش مناظر خود ہم اپنی بیٹیوں کو دکھا رہے ہیں، اور یہ اس سے یہ توقع کریں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلے. اگر ہم ان مناظر کے بجائے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت ان کو بتاتے، اس کے بجائے ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت ان کو پڑھاتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ان کو سناتے، تو ان کے اندر کچھ غیرت آتی، کچھ شرم آتی، کچھ حیا آتی. ہم بے حیائی کے منظر انہیں دکھا رہے ہیں اور اس پر ہم ان کو ابھار رہے ہیں، اور پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری قوم اسلام پر قائم رہے. یہ ہونے والا نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بدلا جائے. یہی آج دیکھیں تریپورہ میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ وہ چاہتے ہیں کہ علماء ہی بولے. یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام تو صرف ناچنا عیاشی کرنا ہے. یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں. یاد رکھیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جٹ ہے، ایک بدن کا حصہ ہے. یعنی جس طرح اگر آپ کو سر میں درد ہو تو سارے جسم میں بخار ہو جاتا ہے، کہیں ایک جگہ پر آپ کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کی وجہ سے سارے جسم میں ایک الگ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو حبیب پاک فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان، سارے مومنین ایک جسم ہے. اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو جس طرح سارے جسم میں بخار آ جاتا ہے، اسی طرح سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف تریپورہ کا معاملہ ہے، یہ وہاں کے مسلمانوں کا ہے، وہیں کے لوگوں کو جھیلنے دو. نہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حیثیت کے مطابق آواز اٹھائے. سب سے افضل جہاد ظالم جابر حکمران کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. آپ کو قانون رائٹس دیتا ہے کہ آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تلوار لے کر زمین پر اترے. نہیں، یہاں کا قانون جس طریقے سے آپ کو اجازت دیتا ہے اس طرح کی آپ آواز اٹھائے. آپ مسلمانوں کے خلاف ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہو گیا جانے دو، ہمارا ہم کو دیکھنا ہے. نہیں، یہ بات یاد رکھے کہ جو شروعات ہوئی ہے کل یہ بات ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے اگر ہم نے اس کا نوٹ نہیں لیا. ہمارے شہر میں بھی، ہمارے علاقے میں بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے. تیاری اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک جٹ ہو جائے، ہمارے اندر محبت ہو، اخلاص ہو، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں تاکہ اگر کسی وقت پہ مسجد پر حملہ ہونے کا وقت آ جائے تو سارے محلے والے ایک جگہ ہو. مسجد کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ چنندہ لوگ نماز کو آتے ہیں اور اس میں سے اکثریت کی عمر 40-50 سال سے زیادہ ہوتی ہے. کہاں ہے وہ نوجوان جو اسلام کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے؟ کہاں ہے؟ نوجوانوں کی کثرت بازاروں میں، عیاشی کے اڈوں میں ہم کو نظر آتی ہے. جہاں عیاشی ہو رہی ہے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لینا، عید کی نماز پڑھ لینا یہ ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. آپ کہیں اور ہوں گے، آپ کی مسجد پر حملہ ہو جائے، آپ دوسرے دن آ کر اس کا کنڈیم کریں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار رکھے، جب وقت آئے تو اپنے جان کی، مال کی قربانی دے کر اپنے مساجد کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے آگے آئے. ارے آپ کہیں اور ہوں گے، کسی پر ظلم ہو جائے، بعد میں آ کر اس کا افسوس جتانا یہ کافی نہیں ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ان میڈیا والوں کی، ان ٹیلی ویژن والوں کی چال کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر دوغلا پن، نفاق کو پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو اصل جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا تھا اس پیغام کو بھلانے کی طرف ہم کو لے جا رہے ہیں. یاد رکھے، آئے مسجدوں سے وابستہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. یاد رکھے، دعا سب سے بہترین ہتھیار ہے مومن کے پاس. جب بندہ دعا اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو ہم مانگتے ہیں، صرف زبانی مانگتے ہیں، نہیں دل سے مانگے. اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نقشہ پلٹ کر رکھ دے گا. ہمارے اندر وہ جوش ہے نا، جذبہ ہے. ہم صرف دکھاوے کا، ہر چیز دکھاوے کی ہے ہمارے پاس. عبادت بھی دکھاوے کی، دعا بھی دکھاوے کی، ہمارا رہنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا سب دکھاوے کا ہو گیا. کسی ایک چیز کو تو اللہ کے لیے خالص کرے، عبادتوں کو اللہ کے لیے مختص کرے،
خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یقیناً یہ دعائیں ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش اور نجات کا بھی ذریعہ بنیں گی، اور آنے والے احوال کو ٹھیک کرنے کا بھی ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، مولا جو ظالم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ہمارے مسلمانوں کے جان اور مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔